جو ڈیتھس ہوئی تھیں 14 ان کی FIRs کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، وہ سیل کر دی گئی تھی اور ان کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ تھی، جو کہ ابھی بننا ہے۔ باقی 170 FIRs کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری شک یہ تھی کہ جو ملازمین، جو سرکاری ملازمین ان مظاہرین میں شامل تھے اور سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، انہیں بحال کر دیا جائے۔ وہ تمام سرکاری ملازمین جو ان مظاہروں میں شامل تھے اور وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے، وہ بحال کر دیے گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کے جو قریبی عزیز ہیں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی، ان کو ملازمت دے دی جائے۔ اس پہ بھی عمل درآمد ہو چکا ہے، اور اس میں میرے پاس جو نام ہے وہ اظہر صاحب ہیں جو فوت ہو گئے تھے۔ ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں جو ملازمت کا نوٹیفیکیشن ہے نوکری کا وہ دے دیا گیا ہے، اس پہ بھی 100% عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹس ہیں اس کے جو متاثرین ہیں ان کے جو بجلی کے بل ہیں انہیں معاف کر دیا جائے۔ وہ تمام بل جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں، وہ نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں سب سے آخر میں آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھی دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے جو کوئٹہ آزاد پتن روڈ ہے اور اس کے بعد سندودی ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے ساتھ اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی جائیں۔ تو اس سلسلے میں NHA جو ہے وہ یہ فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر چکا ہے، منسٹری آف کمیونیکیشن کو سبمٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کی تمام تر باقی جو تفصیلات ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر سے شیئر کی جا چکی ہیں۔ اس سے اگلی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کے میٹر ہیں ان کی جو پریکیورمنٹ ہے وہ ای ٹینڈرز کے ذریعے کی جائے، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ صاف اور شفاف طریقے سے بجلی کے میٹرز کی پریکیورمنٹ کی جائے۔ 7ویں نمبر کے اوپر جو شک تھی اس میں یہ تھا کہ جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ مناسب نہیں ہے، پیسکو سے بات کی جائے اور 50% آٹا لوکل ہو، 50% پاسکو سے لیا جائے تاکہ آٹے کی کوالٹی امپروو کی جائے۔ وہ شک بھی مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ معیار جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو 8ویں شک تھی اس میں یہ تھی کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ کبھی کبھی پاکستان میں بھی ہمیں ایشو آتا ہے، آزاد کشمیر میں یہ ایشو ہے، تو اس کے لیے ایک یونیورسل سروس فنڈ کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے۔ اس کے لیے ہم نے جو CEO ہیں انٹرم ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے، اس کا لیگل فریم ورک سارا طے ہو چکا ہے اور اس پہ بھی 100% کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو 9ویں نمبر کے اوپر ایک شک تھی وہ یہ تھی کہ گاربیج کلیکشن سسٹم وہ کچھ مظفر آباد میں آلریڈی موجود ہے، اس کے علاوہ 9 اضلاع میں PC1 اس کا بن چکا ہے، اس کا شروعات ہو چکی ہیں، اور یہ 2.7 بلین کا پروجیکٹ ہے جس پہ کام اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی جائے، اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول ہو چکی ہے، منسٹرز کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور آپ کی آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ اس کے اوپر بھی مکمل طور پہ اس کا عمل درآمد جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو 5 kV کے جو ٹیرف ہے اس کی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ کچھ کمرشل یونٹس ہیں ان کے لیے اس پہ رعایت دی جائے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ 13ویں نمبر پہ یہ تھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ جو بجلی کے میٹر ان میں آلٹریشن اور بجلی کی چوری ہے اس میں مکمل تعاون کرے گی۔ اس کا میکانزم ابھی تک آپ کی طرف سے موصول نہیں ہوا، ہم منتظر ہیں کہ آپ کی یہ ایشورنس تھی کہ اس پہ آپ کی مکمل تعاون جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ شیڈولنگ آف بینک آف آزاد جموں کشمیر وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بات ہو کے وہ ساری نوٹیفیکیشن جو نیسیسری تھی ہمارے اینڈ پہ وہ جاری ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں نہ اس وقت اعتراض تھا اور نہ آج اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ 2 نئے فیڈرل بورڈز ان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 2 نئے فیڈرل بورڈز، ایک مظفر آباد اور ایک پونچھ ڈویژن کا، ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ جو میرپور بورڈ ہے اس کے پاس تمام وہ ایسٹس ہیں، ان کی تقسیم کا عمل اس وقت جاری ہے، وہ دونوں بورڈز نوٹیفائی ہو گئے ہیں اور وہ ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو میرپور ڈسٹرکٹ میں جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں اور منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ سے جو متاثر ہوئی ہیں ان کے لیے الاٹمنٹ لیٹرز کی بات کی گئی تھی،
اس کا اجرا بھی شروع ہو چکا ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے بات آپ سے کر چکا ہوں، اس کے لیے آرڈیننس جاری ہو چکا ہے۔ ایک اور ڈیمانڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی، وہ یہ تھی کہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا اجرا کر دیا ہے، اور آزاد کشمیر کے لیے، اسلام آباد کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے ایک ہی دن وہ کارڈز ان کا اجرا ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ نافذ العمل ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں بھی کوئی چیز بقایا نہیں ہے۔ 21 نمبر کے اوپر میں آؤں گا کہ ایم آر آئی مشینز اور سی ٹی اسکینس کی بات کی گئی کہ وہ جو ہمارے اضلاع ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، ان میں وہ مشینیں ان کی پروویژن کی جائے۔ تو ایم آر آئی مشینز، سی ٹی اسکینس، اس کا جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، یہ ہمارا آزاد جموں کشمیر کی جو ڈی ڈبلیو پی ہے اس ڈپارٹمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے، اور یہ بھی بڑی کامیابی سے بہت جلد مکمل ہونے والا ہے۔